کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے کہ ہم نے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے جو کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھے، لیکن آج کا جو انٹرویو ہے وہ کچھ الگ ہے اور اس کا مزہ بھی بہت آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ خود لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں بھائی۔ ابھی جب آپ کے سامنے آئیں گے تو ان کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے تعارف لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد بھائی۔ شاہد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صلی اللہ جی علیہ وحید وسلم، بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا شاہد بھائی، اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور آپ کا ایکس فرقہ کون سا تھا؟ میرا پورا نام شاہد محمود ہے اور میرا تعلق ضلع سیالکوٹ سے ہے، اور میں کام کے سلسلے میں ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو بائی برتھ جو ہے وہ میرا خاندان ٹوٹلی ابھی بھی بریلوی ہے۔ تقریباً میں واحد ہوں جو ریورٹ ہوا ہے بندہ، جو سمجھ لیں باقی کوئی بھی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے، شاید میرے آگے بیٹے جائیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو میرا جو یہاں یہ سفر شروع ہوا ہے سمجھ لے کے حق کو تسلیم کرنے کا، اصل میں شروع سے ہی نا ان چیزوں کا مجھے شوق تھا، دین کے لحاظ سے تھوڑا بہت مجھے شوق تھا۔ تو میں اپنی مسجد میں بھی جو ختم نبوت کے نام پہ کمیٹی ہوتی تھی اس میں بھی میں سمجھ لیں کہ پارٹیسپیٹ کرتا تھا، اور مجھے بھی کوئی عہدہ ملا ہوا تھا اس لحاظ سے۔ تو جب میں نے میٹرک کیا اس کے بعد میری ملاقات ایک ہمارے دوست تھے، وہ دیوبندی تھے، تو اس سے میری ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پہلے بریلویت میں تو میں نے ختم سے سب کچھ کیا، بس قبروں کو سجدہ نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا۔ تو دیوبندی تھے دوست، تو وہ حق نواز جنگوی کو بڑے شوق سے سنتے تھے، اور وہ میں نے بھی ان کو سننا شروع کیا، حق نواز جنگوی صاحب کو مجھے تو بڑے اچھے لگے، اور اس سے سمجھ لیں کہ میری جو توحید تھی وہ شروع ہوئی حق نواز جنگوی صاحب سے، اور وہاں سے میں دیوبندیت کی طرف میرا رجوع ہوا کہ مجھے لگا کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ تقریباً یہ بات ہے 2001 کی، سمجھ لیں اسٹوڈنٹ دور سے ہی مجھے نا ان چیزوں کا تھا آئیڈیا۔ 2001 سے میں نے سننا شروع کیا، اور 3-4 میں تقریباً میری جو سوچ تھی وہ دیوبندی سوچ ہو چکی تھی، اور مجھے لگتا ابھی بھی لگتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ جو دیوبندی ہے نا وہ ابھی کے جو دیوبندی ہیں عوام، مولویوں کی بات نہیں کر رہا، عوام عقائد میں بالکل ٹھیک ہے، ان کے عقائد بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد یہ تقریباً بات ہے یہ سلسلہ ایسے چلا، اور تقریباً 2015 کی غالباً بات ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار، حالانکہ میری تحقیق نہیں تھی، مجھے بخاری مسلم کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کتابیں بھی ہوتی تھی، 2015 میں بھی نہیں پتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ یار جب سارے امام جو ہیں وہ رفع الدین کر رہے ہیں، جب میری جو وجہ ہوئی شروع کرنے کی، یہ میں علی بھائی سے جو ملاقات سے پہلے اس دعوت کے ساتھ جڑنے سے پہلے ہی رفع الدین میں نے شروع کر دیا تھا الحمدللہ۔ تو میں نے کہا یار یہ جو رفع الدین کر رہے ہیں سارے امام کر رہے ہیں سوائے امام ابو حنیفہ کے، تو میں ان کی کیوں نہ تقلید کروں جو سب سے زیادہ کر رہے ہیں، جو تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو پھر میں نے تقریباً 2015 کے بعد میں نے رفع الدین سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس وقت سمجھ لیں کہ میں اپنے آپ کو، میری جو سوچ تھی وہ اہل حدیث سوچ ہو چکی تھی اس وقت 2015 میں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ کون سی ایسی بات جو آپ کو ٹریگر کی تھی جس کی وجہ سے آپ نے فرقہ واریت کو چھوڑ دیا؟ پہلے تو آپ مطلب بریلویت سے تھوڑا اہل حدیث کی طرف گئے نا، لیکن ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو فرقہ واریت چھوڑنے پہ مجبور کر دیا؟ یہ تقریباً 2015 کے بعد، شاید 2017 کی یہ بات ہے۔ میں جہاں پہ کام ابھی بھی کرتا ہوں تو وہاں پہ یہاں پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا، تو اس کا جو ذہن تھا وہ شیعت کی طرف بہت مائل تھا وہ بریلوی، لیکن شیعت کی طرف وہ بہت مائل تھا۔
اس نے تعارف میرا کروایا، مجھ کو کروایا انجینئر صاحب کا. اس نے کہا جی، اور چونکہ 2015 میں یہ بات وہ بعد میں کریں گے، ایک چیز ہے چیز لیکن اس کا ذکر بعد میں کریں گے. اس لڑکے نے میرا انجینئر صاحب کا تعارف کروایا، تو اور وہ ٹاپک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا. اس پہ انہوں نے میرا تعارف کروایا. مجھے تو یقین کریں اس وقت تو وہ ہر بات میں مجھے بتاتا کہ جی انجینئر صاحب ایسے کہہ رہے ہیں. یہ 2017 کی شاید بات ہے. تو میں نے کہا یہ وہ کیا ہوتا کہ انجینئر ایسی باتیں کرنے کا، یہ وہ مجھے غصہ تو بہت آتا تھا کہ یار یہ باتیں کیسی کرتے ہیں جی، کیونکہ ظاہر ان کا جو انداز ہے وہ اگریسو ہے. تو جو بھی پہلی دفعہ دیکھتا ہے ان کو، وہ تو ان کو چھوڑ دیتا ہے، سننے ہی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ان کی طرف منہ بھی نہیں کہتا وہ انجینئر صاحب کی طرف. تو لیکن اس نے مجھے جب تعارف کروایا نا، تو میں نے سنا ان کو ایک دفعہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو موضوع پہ تھا ان کا لیکچر، وہ میں نے سنا. وہ غالباً شاید ان کی پرانی ویڈیوز میں تھی، ایک پرانے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی تھی غالباً. وہ وہاں سے میں نے ان کو سننا شروع کیا، اور میں نے آہستہ آہستہ یہ چیز محسوس کی کہ یہ واقعی باتیں جو ٹھیک کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. سمجھے کو وہاں سے میرا یہ ذہن بن چکا تھا کہ میں، اور بعد میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نے انجینئر صاحب کو بس سمجھ لے کے سننا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ اختلافی موضوع تھا، اور وہ مولانا اسحاق صاحب کو بھی میں بہت سخت ناپسند کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے. میں بہت ان کو ناپسند کرتا تھا اس معاملے میں، حضرت معاویہ کے معاملے میں. کیونکہ ان کا انجینئر صاحب کا جو ان کے بارے میں حضرت معاویہ کے بارے میں موقف ہے وہ ذرا نرم ہے، لیکن سعد مدنی صاحب کا موقف تو بہت سخت تھا، حضرت معاویہ کے بارے میں بہت زیادہ سخت تھا. تو وہ مجھے جو ہے نا اس معاملے میں تو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے. اور ان کا ایک میں نے لیکچر سنا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کسی نے کاٹا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا جو دروازہ گرایا، آگ لگائی تھی، اگر وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا. تو اس لحاظ سے میں نے کہا یار یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کیا حضرت عمر نے. اس وقت پھر میں نے انجینئر صاحب کو باقاعدہ سننا شروع کیا. 2017-18 کے بعد پھر میں نے ان کو ہی سنتا گیا. بعد میں پھر میں نے کسی کو بھی نہیں سنا، پھر ان کو ہی سنتا گیا. اچھا یہ بتائیں شاہد بھائی کہ میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا آپ نے پہلے، لیکن بعد میں اس کو چینج کر دیا، اس کی کیا وجہ بنی؟ یہ سٹوری میں جاننا چاہتا ہوں، یہ کیا بنا تھا؟ اصل میں یہ 2020 کی بات ہے. نام تو میں نے تقریباً 2015 میں رکھ دیا تھا. دیوبندی ایک عالم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کی غلطیاں معاف کرے، میرے کاموں کا اجر دے. تو ان کو میں بہت زیادہ سنتا تھا. تو انہوں نے بنو امیہ پہ اتنی رٹ لگائی ہوتی تھی، ہر جمعے میں بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ. وہ کہتے تھے کہ جب تم بنو امیہ سے کیسے جان چھڑواؤ گے، جو امام مہدی ہوگا وہ بھی بنو امیہ سے ہوگا. تو اس وقت ان کی باتیں میرے ذہن میں اتنی ڈرل کی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یہ سوچا کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد امیر معاویہ رکھوں گا. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بیٹا دیا تو میں نے اس کا نام محمد امیر معاویہ رکھا. کیونکہ بعد میں جب انجینئر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو ظاہر ایک قدرتی چیز ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام معاویہ تھا. تو اس لحاظ سے پھر میں انجینئر صاحب سے بھی بہت زیادہ اس معاملے میں اختلاف کرتا تھا، یار یہ کیسے باتیں کرتے ہیں، میرے بیٹے کا نام معاویہ تھا. یار کیونکہ ذہن تو میرا بن چکا تھا. میں جو کہ میرا ایک اپنا ایک موقف ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں. نہیں آپ کا کیا مائنڈ بن گیا تھا کہ آپ نے چینج کرنا ہے نام؟ ہاں وہ ظاہر ہے، کیونکہ میرا ایک مائنڈ تھا کہ نہیں یار نام بس نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ زیادہ آگے نام مجھ سے پوچھیں. بس میرا یہ مائنڈ تھا کہ اب نام معاویہ نہیں رکھنا چاہیے، زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. تو تاکہ مجھے خطرہ تھا کہ مزید آگے جب یہ بیٹا میرا بڑا ہوا تو مزید معاملات گڑبڑ ہو فرق نہ آئے. اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی حج کر لیں، وہ آپ کا وہ قبول نہیں ہے. تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا نام چینج کر دوں. پھر میں نے اپنے بیٹے کو، حالانکہ وہ تقریباً 5 سال کا تھا، پھر میں نے اس کو ذہنی طور پر اس کو بتایا کہ بیٹا تمہارا نام کیا رکھیں، تمہارا نام محمد عثمان حیدر رکھ دیں. اس کو بڑا پسند آیا.
بہت تو پیارا نام اس نے کیونکہ اس کی یہ ریزن یہ تھی نام رکھنے کی محمد عثمان حیدر کے، جو مجھ پہ فتویٰ لگائے گا نا رافضی کا، شیعہ کا کہ یہ ہاں جی شیعہ ہو گیا، تو اس کو میں بتاؤں گا کہ عثمان بھی شیعہ کا نام ہوتا ہے، ہائے، اور یہ آپ نے بڑی اچھی نسبت چال کھیلی ہے ہاں میری نہیں ویسے بھی نسبت تھی کہ میں جو نسبت ہے کیونکہ میرا ابھی بھی ارادہ ہے، اور کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کا میرا نام محمد عمر حیدر ہے، جو میں نے عمر رکھا ہے حضرت عمر رضی کے نسبت سے، اور حیدر رکھا ہے مولا علی کی نسبت سے، اور ماشاء محمد عثمان حیدر رکھا ہے، کہ محمد جو رکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، صلی اور اللہ علیہ وسلم. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، اور حیدر مولا علی علیہ السلام کی نسبت سے رکھا ہے میں نے. کیا یہ بات ہے، چیز یہ زبردست. نسبتیں میں نے اس میں ڈالی تاکہ اہل بیت کی جو محبت ہے نا وہ تاکہ اس بچے میں آئے، اور نام کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی اس کو مسئلہ نہ ہو. اور مجھے اس سلسلے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نام چینج کرنے کے حوالے سے، لیکن میں کیونکہ خود مختار ہوں تو مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی روک سکتا کہ تم کیوں کر رہے ہو. حتیٰ کہ میرے والدین نے بھی نہیں مجھے روکا، انہوں نے بھی کہا بیٹا آپ کا بیٹا ہے، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی نام رکھیں. انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. تھے رشتہ دار جنہوں نے مجھے کافی ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ تو جان بوجھ کے میرے سامنے نام لیتے ہیں معاویہ، میں غصہ نہیں کرتا، میں کہ کوئی بات نہیں آپ نام لے لیں. تو یہ بس ریزن بنی کہ میں نام چینج کر دوں اپنے بیٹے کا. صحیح. اچھا اور بلال، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید کوئی بیٹا دیا تو میرا ارادہ ہے کہ جو خلفائے راشدین ہے نا جی میں یہ پورے کروں. ماشاء اللہ، انشاءاللہ جی، اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے. باقی اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جب ماشاءاللہ بیٹا ہوا اس کا نام چینج کرنا تھا، اس میں ذرا آپ کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ جب آپ نے یہ دعوت حق کو قبول کیا، اور جب سے ماشاءاللہ آپ یہ چینل بھی ایک بہت زبردست چلا رہے ہیں شاہدان بلال والا آفیشیل، تو اس میں یا اس سے علاوہ جب یہ آپ نے چینج کیا، آپ نے ریورٹ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی فیس کرنی پڑی ہو؟ بہت عرصہ تک تو میں نے کسی کو بتایا نہیں، حتیٰ اچھا، کہ میں نے بتایا نہیں کسی کو. صحیح. میرا تھا ایک کزن ہے، تو وہ اس کی شدید مخالفت تھی انجینئر صاحب سے، لیکن میں نے اس کو بھی نہیں بتایا کہ میں ان کو سنتا ہوں. کبھی ڈسکس ہی نہیں کسی سے کیا. جب ڈسکس کیا اس وقت سے آج تک ان کی نظر میں کافر ہو گیا ہوں. بس انہوں نے میرے بہنوئی بھی ہیں، انہوں نے اس سمجھ لے کہ مجھ سے رابطہ ختم کر لیا، قطع تعلق کر لیا مجھ سے. سلام بھی نہیں کہا کہ مجھ سے لیتے، وہ کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے، کافر ہو گیا. یہ تو تقریباً ہو گئے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. میں زیادہ اوپن ہوا ہوں جب ان کو پھر پتہ چلا ہے کہ یہ اس طرح چلا گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا دیا. لیکن میں نے اس چیز میں اس سلسلے میں کوئی کسی کا بھی دباؤ قبول نہیں کیا، کیونکہ میرے جو والدین تھے وہ الحمدللہ انہوں نے مجھے کسی قسم کا بھی کوئی پریشانی نہیں دی. حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی، کہ ان کو ورگلانے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ مجھے سمجھا دیں کہ یہ جن کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کو پتہ ہے میرے والدین کو، وہ میری دین کے معاملے میں انہوں نے کبھی آج تک مجھ سے نہ زبردستی کی ہے. اور الحمدللہ اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ اب وہ ماشاءاللہ وہ توحید پہ آ گئے ہیں. پہلے ختم گھر میں جمعرات یہ سارے ختم ہوتے تھے، لیکن اس وقت سے اب میں چونکہ تبلیغ کرتا رہتا ہوں گھر میں، تو یہ جو کرامتیں بتاتے ہیں بزرگوں کی جو اڑتے تھے، جو F-16 کی سپیڈ سے بھی زیادہ، وہ بتاتا رہتا ہوں. اور ان کو باقاعدہ لاجک سے بات کرتا ہوں. ان کو بتاتا ہوں کہ فلاں پیر تھے، آپ خود ہی بتائیں کہ وہ کدھر گئے، اب کدھر گئے. تو ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے. الحمدللہ وہ توحید پہ کم از کم آ گئے ہیں، شکر اللہ، شرک والی زندگی سے وہ الحمدللہ نکل آئے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اور جو سنت کے مطابق نماز ہے اس پہ بھی انشاءاللہ میں قائل کر دوں گا انشاءاللہ. باقی مجھے اتنی زیادہ شدید مخالفت کا سامنا مجھے کسی کی طرف سے بھی نہیں کرنا پڑا. جن کی طرف سے کرنا پڑا ان کا کوئی مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کریں شدید تو جب آپ کو آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ہاں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں, میں نے ایک دفعہ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ وہ ایک قصہ بتا رہے تھے, وہ جو پینٹ آئی تھنک آپ کرنے گئے تھے کسی جگہ پہ, وہ کوئی مسئلہ جی خراب جی ہوا جی. تھا, وہ بتائیں وہ کیا تھا. ہاں یہ تقریباً میرے خیال میں 2008-10 کی بات ہوگی شاید. اچھا اس وقت میں تمہیں دیوبند میں تھا, اچھا لیکن اچھا قانونی طور پر تو اپنے گھر والوں کی نظر میں بریلوی تھا. اس وقت میں, چونکہ میں پینٹر ہوں, کام کرتا ہوں, تو وال پینٹنگ کے سلسلے میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا. تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس یہاں سے گزرے گا. صحیح. وہ اس دیوار پہ صرف یہ, حالانکہ دیوار جو ہوتی ہے وہ کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتی, اس کی ملکیت ہوتی ہے جس کا وہ جگہ ہے, اس کی ملکیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی بھی بندہ ادھر لکھ لے, کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ صحیح دیوار. بات ہے. وہ وہاں پہ لکھا تھا 12 ربیع الاول کا جلوس یہاں سے گزرے گا. اور اچھا جب جس دن میں اس دیوار پہ لکھنے گیا اس وقت 17 ربیع الاول تھے. تو اچھا چونکہ یہ چیز لکھی تھی کہ 12 ربیع الاول کا جلوس یہاں سے گزرے گا, میں کہا اب اس کا مقصد ختم ہو گیا دیوار کا, چونکہ 12 ربیع الاول گزر گئی ہے, اور میں یہاں پہ لکھ دوں. وہ میں نے لکھنا, لڑکے کو کہا کہ جی اس پہ پینٹ لگاؤ, میں لکھنا شروع کروں. وہ اس نے پینٹ لگایا, میں نے ابھی لکھنا شروع کیا تو کہ لڑکا آ گیا, کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا لکھ رہے ہیں. اس نے کسی مولوی کو کال کیا, وہ آ گیا, صحیح لمبی داڑھی تھی, مسجد امام تھا. تو وہ آ گیا, کہتا جی ہمارے ساتھ چلو. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ چلو ہمارے ساتھ. ہم چلے گئے, وہ ہمیں ایک دکان پہ لے گئے. وہاں پہ مولوی صاحب نے تو گالی دینا شروع کر دی. میں نے ان کو, مولوی صاحب آپ تو ماشاءاللہ سنتے رسول رکھی ہوئی ہے, آپ کو یہ چیزیں دے بھی دیتی, اتنی گندی گالیاں دینا شروع کر دی. اور مجھے وہ جو دکاندار تھا اس نے مجھے پرچے دکھائے. اب یہ اچھا بڑے بھائی بن گئے ہیں نا, بڑے بھائی بن گئے ہیں. اس نے مجھے اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں مجھے پرچے دکھائے اہل حدیثوں پہ جو گستاخیوں کے کیے ہوئے تھے. اس نے کہا یہ دیکھو درخواستیں. ہاں اگر میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غرق کرے اگر میں جھوٹ بولوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مجھے اہل حدیثوں کے خلاف پرچے دکھائے. کہتا یہ, اور میں مزید ڈر گیا کہ یہ یار یہ مجھے گستاخی کا یہ ابھی نہ لگا کے, الزام نہ لگا کے کوئی نئے کام کر دیں. جی جی تو میری کوشش تو یہ تھی کہ میں وہاں سے بچ کے نکلوں, کیونکہ عاشقان رسول نے مجھے پکڑ لیا تھا خود ساختہ. ظاہر ہے یہ جس کو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں عاشقان رسول, بھائی عاشقان رسول ہوتا ہے, باقی تو گستاخ ہیں ان لوگوں کی نظر میں. بالکل. تو میں میری کوشش تھی کہ میں وہاں سے نکلوں, لیکن بہت ہی زیادہ, میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں نے ان کی گالیاں سننے کے بعد انہوں نے مجھے اس شرط پر چھوڑا کہ آپ نے لکھنا ہے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر تھا یا 1.5 کلومیٹر, یاد نہیں ابھی صحیح طرح مجھے. اس پہ آپ نے صرف لکھنا ہے پاکستان سنی تحریک, PST. اچھا انہوں نے مجھے, میں نے ان کو کہا یار آپ نا کسی ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں. کہتا ہے اس بچے کو لے جاؤ. میں نے کہا یہ بچے کو آپ نہ بھیجیں, کسی بڑے کو بھیج دیں. کہتا ہے یار تو نے رشتہ دینا ہے. وہ مولوی کہتا ہے مجھے, اب دیکھ لیں کہ ان کی یہ میٹھی زبان. جی جی تو بالکل. میں نے پھر اس کو یہ کہا کہ یار آپ مولوی صاحب آپ تو امام مسجد ہیں, آپ کو تو یہ چیزیں دے نہیں دیتی. اس نے پھر مجھے گالی دینا شروع کر دی. چلو مجھے پتا چل گیا کہ یہ بندہ بس اس گالی کے علاوہ یہ بات نہیں کرے گا. تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ بس کسی طرح یہاں سے جان رہا ہوں. تقریباً 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر لکھوانے کے بعد مجھے میری موٹر سائیکل واپس کی اور یہ کہا کہ آئندہ ہمیں اس علاقے میں نظر نہ آنا. تو اس وقت یقین کریں جو میرے دل میں کوئی محبت تھی ان لوگوں کی, اس رویے نے وہ بھی ختم کر دی. اور مجھے آج تک ابھی بھی ابھی آپ نے وہ ذکر کیا, قسم سے ابھی بھی اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں, یقین کریں مجھے, آپ یقین نہیں کریں کہ کم از کم 15 دن میں کھانا نہیں کھا سکا طریقے سے. میری امی مجھ سے پوچھی تھی بیٹا کیا ہوا ہے, تو میں ان کو کیا بتاتا. یقین کریں مجھے اتنی پتہ نہیں, اتنی کیا بتاؤں, ابھی بھی میرا وہ تاریخ ہو گیا کہ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ ہی زیادتی کی کہ یار آپ ایک بندے کو پکڑتے ہو, کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. اس سے آپ سے داڑھی رکھی, آپ نے امام مسجد ہے. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں مدارس میں, 8-8 10-10 سال یہ مدارس میں لگاتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں یہ مدارس میں یار یہ لوگ, اگر ان کو کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلو آپ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی نظر میں کہ گستاخ رسول صاحب ایسے بات کریں گے. یار آپ کی نظر میں ہر بندی گستاخ رسول ہے, جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ گستاخ رسول ہے.
تو وہ آج تک وہ تو واقعہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا جس طرح ان لوگوں نے میرے ساتھ اس وقت کی ہے. اور میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پہ, تو مجھے کسی نے کہا جی آپ نے بزدلی کی. آپ خود مجھے بتائیں ہیں کہ 10 بندے آپ کے قریب ہوں, آپ کو پرچے دکھائیں اور ٹین ایج آپ ہوں, جی جی, تو کیا کرے گا وہ بندہ؟ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا کہ وہاں پہ ان کو دھمکیاں لگانا شروع کرے گا, دیکھ لوں گا میں آپ کو. اور دھمکی لگانے جاتا تو انہوں نے پھینٹی چڑھا دینی تھی. پھینٹی تو وہ لگا ہی رہے تھے نا, اگر پرچہ کروا دیتے تب. پھینٹی تو وہ لگا رہے تھے آلریڈی. گستاخ رسول لڑکے کا دوسرے فتویٰ لگاتے تو پھر تو 2-3 لگائی, ایسے ہی ہے نا. دوسرے لڑکے تو انہوں نے 2-3 لگائی تھی نا, لیکن میں نے تو اسے ہاتھ پکڑ لیے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, ہم نے خراب کیا, ہم کو دوبارہ آپ کا کام کرنے کا کیا مسئلہ ہے, کسی طرح جان چھڑائی. لیکن جو مجھے ذہنی طور پر آج تک وہ پریشان بات کرتی ہے, 15 دن تک میں کھانا نہیں کھا سکا. یہ اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں. یہ عالم دین یہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے بیٹے کو کبھی زندگی میں بھی ایسا عالم دین نہ بناؤں, ایسا اسلام نہ پڑھاؤں جو میرا بچہ پڑھ کے اسلام ان جیسے گالیاں دینا شروع کر دے. یہ سچ بڑا کروا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. ہمارے پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں. یہاں پہ انہوں نے یہ سو کولڈ علی بھائی کہتے ہیں نا, وہ ٹوکے اٹھائے ہوئے جس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, لیکن ان کو کہیں کہ داڑھی رکھ لو وہ نہیں مان سکتے, نماز پڑھ لو ایسی وہ نہیں بات ہے, مانتے. یہ خود سرٹیفکیٹ دیتے ہیں دوسرے بندے کو کہ یار تم آج کے رسول ہو, یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بالکل ان صحیح کو بات. یہ گستاخی ڈکلیئر نہیں کرتے, غریب کو پکڑتے ہیں, الزام لگاتے ہیں اور ان کو اس کو مار دیتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. اب پتہ نہیں اللہ کے سامنے یہ کیسے جواب دیں گے. میں تو انشاءاللہ قیامت کے دن پوچھوں گا ان بندوں ساروں سے, یہ جو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر آپ ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں کوئی غلطی ہے جی تو جی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ نہ کہ آپ اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کریں اور پریشان کریں اور زبردستی کریں, ہراسمنٹ سمجھ لیں. انہوں نے ہراسمنٹ کی, صحیح طرح مجھے ہراساں کیا اس وقت. میرے ذہن سے تو وہ چیزیں نہیں نکلتی نا آج تک. تو میں کیسے ان کو اچھا کہوں؟ میں تو پوری زندگی مولویوں کو اچھا نہیں کہوں گا جو میرے ساتھ انہوں نے کر دی ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا شاہد بھائی, کوئی ریورٹ ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا مسئلہ کوئی پیش آیا ویسے, کوئی ایسی نہیں ٹریجڈی ہوئی ہو؟ الحمدللہ نہیں, ریورٹ ہونے کے بعد تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوا, کیونکہ میں اب زیادہ وہ کام ہی نہیں کرتا کہ جس میں کوئی مجھے وہ کہ یہ مسئلہ محسوس ہو کنٹروورشل جائے گا. پرسنالٹی نہیں بنے. کیونکہ مجھے اب ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں پکڑا گیا تو مجھے تو وہ چھوڑے گی نہیں نا. اب اگر مجھے کسی نے پہچان لیا وہ تو بہانہ ڈھونڈیں گے نا کسی طرح ان کو مارے. میں کوشش تو اب یہی کرتا ہوں, لیکن الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی بھی مولوی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے انشاءاللہ. ویسے بھی ماحول اب پاکستان کا چینج ہونا شروع ہو گیا, جی الحمدللہ تھوڑا بہتر ہے. سوشل میڈیا کی برکت سے ویسے بھی آپ کا قانون مزید دن بہ دن چینج ہو رہے ہیں اور اویئرنیس بھی آ رہی ہے لوگوں میں. تو اس لحاظ سے بھی نا چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں اب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیررسٹ تنظیمیں نہیں رہی تو یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں. آج کا رسول کے جو ہوتے تھے وہ بھی تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں خود سال کا. بالکل. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی آپ کو پتہ فرقے بن چکے ہیں, آپ بھی 2-3 فرقوں سے گھوم پھر کے آ گئے ہیں الحمدللہ, حق کو قبول کیا ہے, اور اس طریقے سے کتنے فرقے بن چکے ہیں اور فرقوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی فرقیاں بن گئی ہیں, صحیح ہے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسج آپ ان کو پہنچائیں, ان کے لیے کوئی میسج دیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں واپس آ جائیں, اپنے آپ کو مسلم کہلانے میں فخر کریں, نہ کہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث. اصل میں وحید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی فرقہ کو لے کے چلتے ہیں نا تو پھر حق کو قبول کرنا آپ نہیں کر سکتے. اس کی میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں کہ جب میرا ذہن دیوبندی ذہن تھا نا تو مجھے اس وقت کسی ایک بندے نے بتایا کہ فقہ حنفی میں سورہ فاتحہ سے پیشاب سے سورۃ فاتحہ لکھ سکتے ہیں, کتاب میں لکھا ہے. نعوذ باللہ. یہ زیادہ تو آپ نے ویڈیو دیکھے, ہمارے چینل پہ بھی اپلوڈ ہوئی تھی. اس وقت مجھے کسی بریلوی نے بتایا, بریلوی نے بتایا کہ پیشاب سے سورۃ فاتحہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے. وعنفا اگر کسی کو نکسیر آ گئی فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستشفاء وبالبول ایضا, اور اس شخص نے اپنی پیشانی یا اپنے ناک پر سورۃ الفاتحہ خون یا پیشاب کے ساتھ لکھی تو یہ جائز ہے شفا حاصل کرنے کے لیے, لیکن شرط کیا ہے
ان عالم فیہ شفاء لا باس بہ، اگر پورا یقین ہو کہ یہ لکھنے سے مجھے شفا مل جائے گی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اس وقت. میں نے کہا اس کتاب میں تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ بندہ لکھ دے. کہتا جی میرے پاس پڑی ہوئی ہے کتاب، اس میں لکھی ہے. میں ان کا سمجھ لیں کہ فرقہ واحد اتنی غالب تھی، میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا یار یہ بندہ لکھ نہیں سکتا. اگر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے دکھا بھی دیتا نا جی جی تو میں نے پھر بھی اس کی کوئی تبدیل ہی کرنی تھی. صحیح. اور یہ ہے کہ آپ فرقہ، جب تک آپ فرقے میں نا آپ کی کوئی تحقیق نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اپنے فرقے کو پڑھیں گے تو آپ کی کیا تحقیق ہونی ہے. تحقیق تو آپ کی تب ہے جب آپ کسی دوسرے کو بھی پڑھیں. بالکل. جب آپ نے اہل حدیث کو پڑھا نہیں، اس مسلک کو نہیں پڑھا، فرقے کو نہیں پڑھا، جب دیوبندیوں کی کتابیں نہیں پڑھی، اہل حدیثوں کی کتابیں نہیں پڑھی، اور قرآن نہیں پڑھا، سب سے بڑھ کے قرآن نہیں پڑھا، اور حدیث بھی وہ لینی ہے جو صحیح حدیث ہے، تو آپ حق کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حق کو قبول کرنے کے لیے آپ کو پہلی تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. بالکل صحیح حق بات. قبول پھر ہوتا ہے جب آپ ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے سیدھا راستہ چاہیے، جی جی پھر آپ اللہ تعالیٰ آگے. تو اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ایمان آپ کا بھی مضبوط چیز جس سے ہو، جی جی. اور میرا بھی ہوا کہ میں تقریباً یہ 2015 سے پہلے کی بات ہے، میری شادی کو تقریباً 3-4 سال ہو گئے تھے، تو میرے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. مجھے کبھی کسی نے یہ بتایا کہ فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. چونکہ میرا ذہن تو اس وقت بھی توحید والا تھا، میرا ماننا تھا کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تو اولاد. تو میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، تو سب کو اولاد ہوتی ہے ادھر سے. جی میں نے کہا امی جی آپ مجھے نہ بھیجیں ادھر، میں نہیں پتر تو جا، تو مانتے نہیں کسی بھی. میں نے سمجھ لیا کہ امی کی مانتے ہوئے میں نے کہا یہ میں صرف آپ کے دل رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اچھا. آپ یہ نہ کہیں کہ ورنہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے. وہ میں چلو چلا گیا ادھر. تو وہاں پہ بزرگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ نے اولاد لی تو آپ مجھ سے آئیں، میرے پاس آئیں. اگر آپ نے اولاد، میں نے کہا یار اتنا بڑا دعویٰ. اللہ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ تو اللہ کی مرضی. اتنا بڑا دعویٰ. میں ادھر سے آ گیا. مجھے اس نے کہا جی ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی شادی ہو گئی ہے تو 3-4 سال ہے جی اولاد نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ بڑا خراب ہے جی. تو یقین کریں جب اس نے کہا جی آپ کا مسئلہ بڑا خراب ہے تو اس کے بعد میرا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے آگے میں نے دعا کی، یقین کریں نماز پڑھی. میں نے کہا میں نے نماز پڑھی، اللہ کے آگے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ آپ سے ہی مانگنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی قبر والے کے پاس جاؤں اور میرا ایمان خراب ہو. تو میں نے آپ سے مانگا. یقین کریں آج مجھے یاد ہے، اور اس کے تقریباً اللہ تعالیٰ نے مجھے سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا. الحمدللہ ماشاءاللہ، شکر اللہ کا. اور فرقہ جو بندہ فرقے کو آگے لے کے چل رہا ہے نا، وہ سچی حق کو نہیں قبول کر سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کو حق قبول کرنا ہے. ان کے لیے تو یہی میرا پیغام ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ دین سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے قرآن میں، آپ اس پہ آنا جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو فرقہ واریت سے نکلنا پڑے گا. پھر آپ کو انجینئر کو بھی سننا پڑے گا، پھر آپ کو گاندھی صاحب کو بھی سننا پڑے گا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سننا پڑے گا، پھر سب کو سننا پڑے گا. پھر لطیفوں والی سرکار کو بھی سننا پڑے گا، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سننا پڑے گا، بالکل. پھر کوکب نورانی کو بھی سننا پڑے گا. تبھی آپ کو پتا چلے گا کون کیا بات کر رہا ہے اور کس طرح بات کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. آپ حق تک پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ فرقہ والے سے نکلیں گے. فرقے میں رہ کے آپ نہیں آپ کو وہ کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں کہ جو آپ نے جو فرقہ چھوڑا، جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم پہلے بریلوی تھے، مطلب شروع سے آپ کی پوری فیملی، تو اب بھی اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھائی ہیں جو اس پہ بریلویت میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے دوست کوئی ایسے ہیں جو بریلویت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اسپیسیفک آپ کے اپنا جو فرقہ تھا نا اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اصل میں جب میں ریورٹ ہوا ہوں تو میرے لیے
دوستوں سب سے مشکل تو ایک تو دوسری ہوئی، لیکن دوستوں میں بھی مجھے بہت مشکل برداشت کرنا پڑی کہ میرے دوست سارے ختم ہو گئے. وہ کہتے ہیں جب بھی کال کرو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے. پہلا فکر یہ ہوتا ہے اس کا، اتنا بڑا کہتا ہے فتوا. جہنمی ہے. اب دیکھیں اب بندہ کیا کہے ان کو، دوستوں کو. کہتا ہوں یار ایک دفعہ سن تو لو. کہتا وہ بھی جہنمی ہے تو بھی جہنمی ہے. میں نے کہا یار اس کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پڑھے لکھے ہیں یار، کوئی ان پڑھ ہو چلو اس کو تو کہا، پڑھے لکھے بندے ایسی باتیں کرتے ہیں اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. باقی تبلیغ کا تبلیغ کا تو میں کام اس طرح سے اپنے گھر میں زیادہ کرتا ہوں. باہر تو میں کرتا رہتا ہوں اپنی مسجد میں، اہل حدیث مسجد ہے وہاں پہ نماز پڑھتا ہوں میں. وہاں پہ بھی ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں تو بڑے اچھے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے پیار محبت سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے میرے ساتھ کبھی ایسی مس بہیو نہیں میرے ساتھ کیا. جب بھی میرے سامنے نام لیتے ہیں انجینئر صاحب کا بھی، تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یا علی بھائی کہتے ہیں. کم ان لوگوں میں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں حدیث عالم، کم ان کا ظاہر جو چیز کسی کی صحیح ہے وہ اس کو بتانا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ تو اس معاملے میں اہل حدیث ٹھیک ہیں جو میرے مسجد کے لوگ ہیں. باقی دعوت آپ میں گھر سے ہی بس زیادہ کام کر رہا ہوں. دوستوں میں نے وہ لیے تھے ریسرچ پیپر، وہ اہل حدیث عالموں کو دیے، اپنے میں نے بھائی کو بھی دیے. تو اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اپنے بھائی جو ہے نا، میرا بھائی وہ متولی ہے مسجد کا، ریلوی مسجد کا. اچھا. تو وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہوا کہ آپ نے اہل حدیث کی مسجد میں ہی جانا. اچھا. وہابیوں کہتے ہیں، وہابیوں کی مسجد میں آپ نے نہیں جانا. تو وہ شادی تھی، میری شادی تھی تو گھر میں شادی تھی. تو میں نے ان کو نا ریسرچ پیپر دیے. میں نے کہا بھائی یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھنا. تو کہتا ہے یہ بھی اس نے دیے ہوں گے. بس آپ پہلی بات ہی میں نے کہا چلو یار جو آپ قرآن حدیث کے خلاف بات ہوگی آپ اس کو مان لینا، جو نہیں ہوگی چھوڑ دینا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ یقین کریں وہ تھوڑی سی بات ہے، وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ بس مجھ سے بھی یہ غلطی یہ چیز ہوگی کہ میں نے اس کو یہ نہیں سمجھ لے کہ بندہ دیکھ کے نہیں دعوت دی، اس طرح کے ٹائپ کی دعوت نہیں دی. میں نے بھی ڈائریکٹ جو گیرا وہ آخری لگا دیا. میں نے بھی قرآن کی آیت سے وہ حوالہ دے دیا، ایک آیت کا سورۃ الحدید کی آیت کا حوالہ دیا. تو انہوں نے مجھے کہا اگر میرے نبی کی توہین کی تو نے میں تیری گردن اڑا دوں گا. میرے بھائی نے مجھے کہا میں گردن اڑا دوں گا. تو بہت سے اس وقت تو بہت سے معاملے ہوئے کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جس کو مان رہا ہے وہ صحابہ کا گستاخ ہے، انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں. تو میں نے ایک لیول تھا جب تک میں نے سنا چیزیں. جب انہوں نے یہ زیادہ آگے وہ گئے تو پھر میں نے کہا پھر میں بھی اس پہ لانت بھیجتا ہوں، آپ بھی اس پہ لانت بھیجیں جس نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں. جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی ہے اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو کہا ہے کہ وہ صحابی کی بیوی پڑ گئی تو اس پہ حرام ہو گئی. لعنت بھیجیں آپ بھی اس پہ لعنت بھیجیں. اور اللہ کی قسم ہمت نہیں ہوئی میرے بھائی سے لعنت بھیجنے. یہ تو حال ہے. باقی سوال آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا جو یہ سوال کیا تھا؟ بھی سوال بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کوئی پیغام دیں اپنے جو فرقے ہیں، جو جس طرح یہ بھائی ہیں ابھی آپ نے مجھے بتایا، جس طرح یہ بھائی ہیں آپ کے جنہوں نے یہ معاملہ پیش آیا، انہی کے لیے کوئی پیغام یا دوستوں کے لیے پیغام جن لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ میرا تو پیغام بھائی کے لیے بھی ہے، دوستوں کے لیے بھی ہے. کم چلو ٹھیک ہے یار، آپ اختلاف جتنا مرضی رکھ لیں، کم از کم یار ایک دفعہ ان کو سنیں تو صحیح. ایک دفعہ چلو نہ ان کو سنیں، کم از کم وہ جو بتا رہے ہیں ان کے حوالہ جات تو چیک کریں یار. نہ سنیں ان کی شکل سے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے وہ ان کے حوالہ جات چیک کریں یار. ایک آپ کی نظر میں سارے تو بندہ نہیں غلط ہوتا، کچھ نہ کچھ تو حساب اس کا ٹھیک ہوگا نا. آپ اس ٹھیک والے حصے کو پکڑیں، مزید اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا، آپ وہ حق تک پہنچا دے گا. جب آپ کوشش کریں گے
لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں وہ نام سننے پسند نہیں کرتے، دعوت کی کیا کسی کو دیں، نام سننا پسند نہیں کرتے. آپ ان کو قرآن بھی اگر میں اپنے ہاتھ سے ان کو قرآن دوں نا، وہ کہتا ہے یہ بھی اس کا ہی ہوگا. یہ لیول ہے. تب ان لوگوں کے لیے کیا کرے بندہ. میرا تو پیغام یہ ہے کہ آپ کم از کم جو آپ کے اندر حسد ہے نا، حسد بغض کو نکالیں اور کم از کم ایک نیوٹرل ہو کے سوچیں، دونوں طرف کی چیزیں دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں، تبھی ممکن ہے. ورنہ ایسے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہی بس کہنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کس کیس ہوتا ہے کسی کو غلط ہوتا ہے تو پھر بات دونوں طرف سے سنی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ہی طرف سے سنی ہے. آپ اگر وہ دلائل دوسرا آپ کا دے رہا ہے فرقے والا، اس کے سنیں، انجینئر صاحب کے بھی سنیں، فیصلہ پھر آپ کر لیں. بس میرا تو پیغام یہی ہے کہ کم از کم قرآن و حدیث سے آپ فیصلہ کریں، نہ کہ آپ شخصیت کو دیکھیں. بالکل. اچھا شہاد بھائی، بہت زبردست آپ نے میسج دیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اکیڈمی آپ گئے تھے، آپ کا ولاگ ماشاءاللہ آیا ہے، بہت زبردست آپ نے ولاگ بنایا، تو جو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی میسج کہ وہ علی بھائی سے ملنے کے لیے اکیڈمی جائیں، وہاں کا ماحول کیسا آپ نے دیکھا ہے، کیا پایا ہے، اس کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو دے دیں. میں تو پہلے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا ہے اکیڈمی کا. جی جی میں انجینئر صاحب کو میں نے جب سننا ہے تو مزید کیسے مجھے لگا کہ یہ بندہ بالکل جی ٹھیک جی ہے. مجھے جب میں نے مجلس نمبر 100 میں گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ انجینئر صاحب وہ اسپیکر بھی خود لگا رہے ہیں. وہ چھوٹا سا اسپیکر میرے خیال میں آج بھی وہی ہے شاید اسپیکر، اچھا اس سائڈ پہ بلیوٹوتھ والا اسپیکر وہ خود لگا رہے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے نیچے، انجینئر صاحب اسپیکر لگا رہے ہیں، تار وہ جو ہے کیمرے تک خود لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا یار یہ کیسے بندہ، آپ اگر کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، وہ یا تو دنیا کے لالچ کے لیے کرے گا جی کہ اس کے پاس پیسہ ہے، بالکل تو یا فیم کے لیے کرے گا. یہی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ کیا کرے گا دنیا کے مال کے، اور دنیا کے مال کی تو میں نے دیکھا کہ ان کو کوئی ایسا نہیں ہے. جہاں پہ اکیڈمی میں ہم جاتے ہیں جو چیز ہم کھاتے ہیں وہی علی بھائی کھاتے ہیں. جس کرسی پہ ہم بیٹھتے ہیں اسی طرح کی کرسی پہ علی بھائی بیٹھتے ہیں. کوئی ان کا لائف سٹائل لگژری لائف سٹائل نہیں ہے. موٹر سائیکل ہے ان سے اچھی تو میرے پاس موٹر سائیکل ہے. صحیح تو صحیح. جب کسی کے پاس، جب بندہ سمجھ لے کہ اتنی چیزیں اس کے پاس ہو ایسا کہ وہ اپنے چینل سے بھی 40-50 لاکھ کما سکے اور وہ نہیں کما رہا، اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کر رہا ہے، تو یار وہ کیوں کر کسی کا عقیدہ خراب کرے گا؟ وہ تو سمجھ لینا پھر اللہ کے لیے کر رہا ہے نا کہ وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. بالکل صحیح بات. فیم بھی اگر آپ ان کو کہیں جی فیم کے لیے، فیم اگر میں یہ بات مان لوں کہ چلو جی فیم کے لیے کریں، کس آپ بتائیں کس پبلک گیدرنگ کوئی ہے کبھی انجینئر صاحب پہ گئے ہوں کسی جگہ پہ؟ فیم تو تبھی ہوتا ہے نا کہ ان کے فین ملیں گے. سب سے وہ ایسے ہی ملتے ہیں، اکیڈمی میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. ہاں یہ چیزیں ہیں کہ وہ فیم کے لیے تو نہ، اور نہ وہ کر رہے ہیں مال کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ ان کا ٹھیک تھا، مجھے لگا یہ چیزیں مجھے ٹھیک لگیں، تو میں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے. تو میں نے بس سمجھ لیں کہ اسی وقت مزید یہ مجھے ان کا زیادہ اثر ہوا مجھ پہ کہ یہ بندے تو ٹھیک ہیں. صحیح. تو ابھی بھی اکیڈمی میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں کا ماحول بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، اور وہاں کے جتنے بھی بھائی ہیں ہماری اکیڈمی کے وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور سارے بغیر کسی لالچ کی، دنیاوی لالچ کے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ہم بھی بغیر کسی لالچ کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا یہ جو کام ہے ہمیں تو کوئی بھی بندہ پکڑ لے، کسی کا کیا جاتا ہے 2 بندے کو مار، کوئی ہمیں کوئی چانڈے لگائے گا یہ زبردستی کرے ہمارے ساتھ. ہمیں تو شوق نہیں ہے کہ ہم مفت میں یہ چیزیں کریں. ظاہر ہم بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ سارے یوٹیوبر ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں وہ سارے بالکل خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو جے پی جی ایڈ پہ چلوانے دے رہے ہیں علی بھائی، تو جے پی جی ایڈ کی ارننگ بھی سب کے سامنے ہے کہ کتنی ہوتی ہے. اتنی زیادہ ارننگ بھی نہیں ہوتی کہ آپ لاکھوں کما سکیں کسی چینل سے. تو سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور میں جتنے بھی بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ کم از کم اکیڈمی کا ماحول لازمی دیکھیں جا، اور وہاں کا طریقہ کار دیکھیں. علی بھائی
اگریسو ضرور ہیں, غصے والے ضرور ہیں, لیکن ان کو میں نے قریب سے دیکھا ہے, جی وہ ان میں مزاح بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے چینل پہ اکثر وہ ایک فقرہ بولتے ہیں کی کرن ڈے وہ بولتے ہیں, یہ فقرہ بڑا بولتے ہیں. صحیح. تو ان میں مزاح بھی بہت زیادہ مزاح بھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دل کے بہت اچھے انسان اور بغیر کسی لالچ کے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو وہاں کا ماحول جا کے دیکھنا چاہیے. کم کم جب بندہ قریب سے کسی کو دیکھتا ہے نا تو اس وقت ان کی ذات کا قریب سے دیکھے تو زیادہ پتہ چلتا ہے. بنسبت آپ اسکرین پہ دیکھیں, آپ اکیڈمی میں جا کے دیکھیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کم کم جو آپ کے دل میں ان کے لیے غصہ ہے کم کم کچھ نہ کچھ تو ضرور کم ہوگا. بالکل بالکل. اچھا ایک منٹ. اچھا شاہد بھائی, آپ ماشاءاللہ خود بھی انٹرویوز لوگوں کے کر رہے ہیں, جو لائف سٹوریز آپ نے ماشاءاللہ چین ایک چلائی, بہت زبردست آپ نے چین چلائی ہے, تو آپ اس کے لیے کوئی لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بات اگر کرنا بالکل. جو ہماری لائف سٹوری ہوتی ہیں وہ جتنے بھی بھائی ہیں وہ لازمی لائف سٹوری سیشن کو اٹینڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک علی بھائی کے چینل پر شروع میں نا وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں نا اپنے موبائل سے ویڈیو بھیجیں کہ آپ نے حق کو کیسے قبول کیا. یہ سلسلہ ہم نے ایسے شروع کیا جو کلک کیا میرے ذہن میں. اچھا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہے نا ویڈیو بھیجیں, انجین صاحب نے اپنے چینل پہ اناؤنس کیا تھا ایک دفعہ, تو یقین کریں کسی نے بھی نہیں بھیجی. اگر بھیجی بھی ہوگی تو شاید علی بھائی نے کسی ریزن کی وجہ سے وہ اپنے افیشیل چینل پہ نہیں لگائیں ویڈیو, کسی پہ بھی نہیں لگائیں. شاید تو اس وقت وہ ماحول بھی نہیں تھا. تو چونکہ میرے ذہن نے یہ کام کیا کہ ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں, وہ جو کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بھیجے تو ہم اس کو لائیو کیوں نہ کریں. لائیو میں لوگ زیادہ جوائن کرتے ہیں. بالکل. اس کے میرے ذہن یہ آئیڈیا کلک کیا تو میں نے بلال بھائی سے بھی اس کا ذکر کیا. تو پھر ہم نے پہلے وہ جو سیشن شروع کیا تھا وہ ہمیں اتنا تجربہ نہیں تھا, لیکن وہ ہم نے اس سے انسپائر ہو کے کیا تھا جو علی بھائی نے کہا تھا اس آپ ویڈیو بھیجیں. تو ہم نے پھر اس کو لائیو سیشن کے طور پر اس کو کرنا شروع کر دیا. تو جتنے بھی بھائی ہیں وہ لائیو سیشن کو لازمی جوائن کریں, اور اپنی ظاہر ان کے ساتھ بھی مشکلات وغیرہ ہوتی ہوں گی گھر والوں کی طرف سے باہر والوں کی طرف سے. موسٹلی تو میں نے دیکھا ہے کہ جو انڈینز ہیں نا ان کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہیں, ان کو مسجدوں سے بھی نکال دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی کوئی سبق ملے کہ یہ دیکھیں یار یہ کام ہے, یہ اتنی قربانی دے کہ کسی خطرے کا کوئی نہیں کر رہا ہے پرواہ, اور ہمارے آپ یہ لائف سٹوری سنا رہے ہیں بھائی آگے, تو ہمیں بھی سنانی چاہیے ظاہر دوسروں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے. بالکل بالکل. چلے جی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کر کے, آپ کے ساتھ آپ کا انٹرویو, آپ کی زندگی کی سٹوری جان کے ہمیں بڑا مزہ آیا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا جو انشاءاللہ یہ سنے گا اور اس سے استفادہ حاصل کرے گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا شاہد بھائی, جزاک اللہ خیرہ. اینڈ پہ جانے سے پہلے ایک ہی پیغام میری طرف سے بھی اور انشاءاللہ شاہد بھائی کی طرف سے بھی وہی ہوگا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. جزاک اللہ خیرہ شاہد بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا.